فائلر ہونے کا نقصان کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ، اور انفارچونیٹلی کنسلٹنٹس بھی ان کو نہیں بتاتے۔ وہ اس لیے نہیں بتاتے کہ کلائنٹ کہیں بھاگ ہی نہ جائے یہ سن کے کہ اس کے نقصانات بھی ہیں اور ان کو فی سے نہ ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلائنٹ کو فائلر ہونے سے پہلے یہ بتایا جائے تاکہ فائلر ہو کے وہ اپنے آپ کو ان نقصانات سے محفوظ رکھ سکے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ کاروبار کو کامیاب بنانے کا جو سب سے پرانا اور سب سے بہترین اصول ہے وہ یہ ہے کہ اپنی پروڈکٹ کی خامیاں کسٹمر کے سامنے رکھنی چاہیے۔ یہ بالکل غلط مت ہے کہ اس طرح کرنے سے، پروڈکٹ کی خامیاں بتانے سے کسٹمر آپ کی پروڈکٹ نہیں خریدے گا، بلکہ جب آپ اپنے کسٹمر کو اپنی پروڈکٹ کی خامیاں بتا دیتے ہیں تو وہ اس کو کانفیڈنس کے ساتھ خریدتا ہے، اور جب وہ اس کو خریدتا ہے اور بعد میں اگر کوئی کمپلیکیشنز یا پروڈکٹ کی وجہ سے کوئی خامی یا کوئی نقصان اس کو ہو جاتا ہے جس کا آپ نے اس کو آلریڈی بتایا ہوتا ہے، تو وہ ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے اس کا آپ کے اوپر، کیونکہ اس پروڈکٹ کو استعمال کیا کرنا ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں یہ تو اس کو پتہ ہے، اسی لیے تو وہ پروڈکٹ خریدنے آیا ہے۔ لیکن جب آپ اپنی پروڈکٹ کی خامیاں چھپاتے ہیں اور جب وہ پروڈکٹ لے کے جاتا ہے، یوز کرتا ہے، اور جب اس کو اس پروڈکٹ کی وجہ سے لاس بیئر کرنا پڑتا ہے، تو وہ پروڈکٹ کو برا بھلا نہیں کہتا، وہ پروڈکٹ کے بیچنے والے کو برا بھلا کہتا ہے، اس کا اعتماد آپ کے اوپر سے پھر اٹھتا ہے۔ تو اس لیے اپنا کاروبار محفوظ کرنا ہو یا اپنی سروسز پہ اعتماد بنانا ہو کلائنٹ کا، جو سروس آپ کلائنٹ کو دے رہے ہیں، کلائنٹ کو اس سروس کے بعد آنے والی کمپلیکیشنز اور رسپانسبلٹی کے بارے میں، اور کوئی بھی اگر نقصان ہونے جا رہا ہو تو آپ کلیئرلی اور آسان لفظوں میں اپنے کلائنٹ کو سمجھائیں۔ میں اسی اصول کو اپنے لا فرم میں بھی بہت سختی سے امپلیمنٹ کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے میرے چینل پہ جا کے کہ میں نے بے شمار ویڈیوز بنائی ہیں جس میں میں نے فائلر اور نان فائلر کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے۔ اگر کہیں پہ فائلر ہونے کا نقصان ہے تو میں نے اس کو نہیں چھپایا، اور اگر کہیں پہ نان فائلر کا کوئی فائدہ ہے تو میں نے اس کو بھی نہیں چھپایا، میں نے ہر چیز کو واضح کر کے بیان کیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کلائنٹس الحمدللہ میرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور مجھ سے فائلر ہونا یا ریٹرن فائل کرنا یا ٹیکس کا کوئی بھی کام ہو وہ پورے اعتماد کے ساتھ کرواتے ہیں۔ اگر آپ بھی فائلر ہونا چاہتے ہوں یا ریٹرن فائل کروانا چاہتے ہوں تو نیچے دیے گئے موبائل نمبر پہ آپ واٹس ایپ پہ میسج کر کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس جو بھی پرسن فائلر ہونے کے لیے آتا ہے تو میں اس کو سب سے پہلے ایک ویڈیو کا لنک بھیجتا ہوں۔ اس ویڈیو میں نے فائلر ہونے کے متعلق کمپلیٹ انفارمیشن پرووائڈ کی ہے۔ اس میں نے سارا کچھ بتایا ہے کہ آپ کو فائلر ہونے کے بعد کن چیزوں کا معلوم ہونا چاہیے اور کیا کیا آپ کی رسپانسبلٹیز بنتی ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہے، جن کو آپ نہیں پورا کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد اور فائلر ہونے سے پہلے کلائنٹ کو وہ ویڈیو کا لنک شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کلائنٹ کے مائنڈ میں انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے اور فائلر سے متعلق اس کے کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں، اور جو غلط انفارمیشن اس نے لوگوں سے سن رکھی ہے وہ بھی اس کی ریموو ہو جائے۔ جیسے ڈاکٹرز آپریشن کرنے سے پہلے آپ سے ایک پیپر پہ سائن کرواتے ہیں جو آپ پڑھتے نہیں ہیں، لیکن اس میں سارا کچھ لکھا ہوتا ہے کہ اس آپریشن کے دوران یا اس کے بعد اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، ایون کہ آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ڈاکٹر یا ہسپتال کا کوئی بھی عملہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں، میری کوئی اس طرح کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں ہوتی، اس میں کوئی اس طرح کا ہیوی لاس نہیں ہوتا۔ رسپانسبلٹی بنتی ہے کنسلٹنٹ کی، لیکن میرا مقصد کلائنٹ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھ لیں، انڈرسٹینڈ کر لیں۔ الٹیمیٹلی کرنا تو کنسلٹنٹ نہیں ہوتا ہے، میں نے کرنا ہوتا ہے۔ جو بھی آپ کی ٹیکس کمپلائنس ہوتی ہے وہ کنسلٹنٹ نے پوری کرنی ہوتی ہے، لیکن اس نے آپ کو انفارمڈ رکھنا ہوتا ہے تاکہ جو بھی کمپلائنس وہ پوری کر رہا ہے اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو کیا نقصان ہے فائلر ہونے کا جو میں اس ویڈیو میں بار بار ڈسکس کر رہا ہوں؟ اصل میں یہ بھی ایک میتھ ہے کہ نقصان جو ہے وہ فائلر ہونے کا ہوتا ہے۔ اصل میں جو نقصان ہوتا ہے وہ ان رسپانسبلٹیز کو نہ پورا کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے جو فائلر ہونے کی وجہ سے آتی ہیں۔ چونکہ وہ رسپانسبلٹیز آپ کی فائلر ہونے کی وجہ سے آتی ہیں، تو اس لیے جب آپ کو نقصان ہوتا ہے تو وہ قصور رسپانسبلٹیز کا نہیں بلکہ فائلر ہونے کا نکلتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ شادی ہونے کے بعد جب میاں بیوی میں لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ لڑائی کا جو ذمہ دار ہے وہ قرار دیتے ہیں شادی کو کہ شادی ہونے کی وجہ سے لڑائیاں ہوئی ہیں، نہ شادی ہوتی نہ لڑائیاں ہوتی۔ حالانکہ لڑائیوں کی وجہ شادی نہیں بلکہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جو دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو ہو رہی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر یہ مس انڈرسٹینڈنگز نہ ہوں تو لڑائیاں بھی نہ ہوں۔ تو اس لیے لڑائی یا ایشو شادی کی وجہ سے نہیں بلکہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوتی ہے۔
اسی طرح فائلر میں بھی نقصان فائلر کی وجہ سے نہیں، فائلر ہونے کے بعد جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو آپ نے پورا کرنا ہے، جن کو آپ نہیں پورا کرتے تو پھر آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ سب سے پہلا نقصان جو آپ کو اٹھانا پڑتا ہے شروعات میں، جو اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، وہ اپنے آپ کو ایف بی آئی میں رجسٹر تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد اے ٹی ایل چلان نہیں پے کرتے۔ اب یہ اے ٹی ایل چلان کنسلٹنٹس کو تو پتہ ہوتا ہے، جو لوگ کنسلٹنٹس کے تھرو پراپر کسی ایکسپرٹ کے تھرو فائلر ہوتے ہیں تو ان کو یہ نقصان بیئر نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ ان کو تو پروسیس کا پتہ ہے کہ اس کے بعد ہم نے اے ٹی ایل پے کرنا ہے۔ لیکن جو خود اپنا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں، ایف بی آر میں جا کے سائن اپ کرتے ہیں، اور سائن اپ کرنے کے بعد وہ اپنا اے ٹی ایل پے نہیں کرتے، اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم فائلر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کوئی پراپرٹی کا لین دین کرنا ہوتا ہے یا کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہوتی ہے تو اس میں پھر ان کو ٹیکس لگ جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو فائلر ہو گئے تھے تو ہمیں پھر یہ ٹیکس کیوں لگا، حالانکہ وہ فائلر نہیں ہوئے ہوتے، وہ صرف رجسٹرڈ ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فائلر کا ایک علیحدہ پروسیس ہوتا ہے جو آگے آپ نے اسٹیپس پورے کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ نقصان ہوتا ہے کہ نان فائلنگ آف اے ٹی ایل کی وجہ سے آپ کو ٹیکس جو اضافی لگتا ہے وہ بیئر کرنا پڑ سکتا ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ، جب آپ ایف بی آئی میں رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ ریٹرن نہیں فائل کرواتے تو وہ آپ کو جرمانہ لگ جاتا ہے، پینلٹی لگ جاتی ہے۔ بزنس پرسن کو 1,40,000 اور سیلری پرسن کو 1,05,000۔ تو یہ سارا کچھ تب ہوتا ہے جب کلائنٹ خود اپنے آپ کو سائن اپ کر لیتا ہے۔ سائن اپ کرنا تو ایزی پروسیس ہے، آپ موبائل نمبر، سی این ایس نمبر اور ای میل ایڈریس دینی ہے اور اس کے ذریعے آپ نے رجسٹر ہو جانا ہے، اور اس کے بعد پھر ریٹرنس فائلنگ کرنی ہوتی ہیں جس کا کلائنٹ کو پتہ نہیں ہوتا، اور جس کی وجہ سے پھر وہ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب چھوڑ دیتے ہیں ریٹرن کا ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر ان کو جرمانہ ہو جاتا ہے، پینلٹیز کے نوٹس پھر ان کے گھر پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کافی زیادہ کلائنٹس میرے پاس آتے ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ ہم 2012 میں یا 2015 میں ہم نے اپنے آپ کو ایف بی آر میں رجسٹر کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد سے ہم نے ریٹرن نہیں فائل کی، تو پھر جب ان کی ریٹرن فائل کرنی پڑ جاتی ہے تو پھر ان کو بڑی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ پچھلا پرانا ڈاٹا ان کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ اگر وہ ساتھ ساتھ اپنی ریٹرنس فائل کرتے ہیں تو ان کو یہ مشکل نہیں پیش آتی۔ نیکسٹ جو نقصان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیٹ فائلنگ آف ریٹرنس کا۔ ریٹرن فائلنگ کا جو ٹائم ہے وہ ہر سال ستمبر میں آتا ہے، 30 ستمبر آخری تاریخ ہوتی ہے ریٹرن کی، لیکن اس کو ایکسٹینشن دے دیتی ہے، یہ سم ٹائم اکتوبر تک یا نومبر تک چلی جاتی ہے، لیکن آپ کوشش کیا کریں کہ اپنی 30 ستمبر سے پہلے ریٹرن فائل کروائیں تاکہ آپ کو جرمانہ نہ لگے۔ تو جب آپ ریٹرن اس ڈیڈ لائن کے بعد جمع کرواتے ہیں تو آپ کو پھر ایک تو فائن لگ سکتا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا ناٹ فائلنگ آف ریٹرنس کا 1,40,000 اور 1,05,000۔ یہ اگر نہ بھی لگے، ایک جو فائن ہے وہ آپ نے لازمی پے کرنا ہوتا ہے کہ نیکسٹ ایئر 1 مارچ کو آپ کا اکاؤنٹ ان ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس کو ایکٹیو کروانے کے لیے پھر آپ کو اے ٹی ایل کا چلان پے کرنا پڑتا ہے۔ نیکسٹ آپ کو یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آپ کا ٹیکس جو ٹیکس ریٹرن میں بن رہا ہو آپ اس کو شو نہ کروائیں، آپ اس وجہ سے شو نہ کرائیں کہیں آپ کو پے نہ کرنا پڑ جائے۔ ایف بی آر کے پاس تو ہر ریکارڈ موجود ہوتا ہے، ایون کہ آپ کی ٹرانزیکشنز، آپ کے پراپرٹیز، آپ کی ایسٹس، اب تو فورن ٹریولز کا بھی اس کے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ ایف بی آر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس پرسن نے کتنا ٹیکس دینا ہے، اور جب آپ چھپاتے ہیں اپنی ٹیکس ریٹرن میں تو پھر آپ کو وہ ٹیکس بھی پے کرنا پڑتا ہے، اور اس کے اوپر جو جرمانہ لگتا ہے وہ بھی پے کرنا پڑ جاتا ہے، تو یہ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ خود ریٹرن فائل کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ کئی ایسی فگرز ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں پتہ کہ کہاں پہ پٹ کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، اور سم ٹائم آپ غلط ریٹرن بنا کے فائل کر دیتے ہیں اور جس کا پھر آپ کو بعد میں نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ پراپر کسی اچھے ایکسپرٹ سے اپنی ریٹرن فائل کروائیں تاکہ وہ آپ کی ریٹرن بھی بہترین طریقے سے فائل کرے، اور اگر آپ کو کوئی ٹیکس بنتا ہو تو وہ آپ کو بتائے تو پھر آپ اس ٹیکس کو پے کروائیں۔ نیکسٹ اس میں جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ اکثر لوگ غلطی سے یا انٹینشنلی جان بوجھ کے ٹیکس ڈال دیتے ہیں اپنی ریٹرن میں تاکہ ہم اس کو کل کو کلیم کر سکتے ہیں یا ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایف بی آر کے پاس تو پورا ریکارڈ موجود ہوتا ہے کہ کتنا ٹیکس ہے آپ کا، تو جب آپ ایسا ٹیکس پٹ کرتے ہیں اپنی ریٹرن میں جو کہ ان کلیمیبل ہوتا ہے تو پھر ایف بی آر کو پتہ چل جاتا ہے، اس میں پھر آپ سے وہ کلیریفیکیشن مانگتا ہے جو کہ آپ کے پاس ظاہری سی بات نہیں ہوتی، آپ نے تو ویسے ہی اس کو ایکسٹرا ٹیکس ڈالا ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد پھر آپ کو پینلٹی لگ جاتی ہے، جرمانہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسا جھوٹ، کوئی بھی ایسی فگر جو آپ نے غلط پٹ کی ہو یا ریٹرن میں کوئی آپ سے غلطی ہوگی ہو، اس کا نقصان آپ کو برداشت کرنا پڑ جائے گا۔ نیکسٹ جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ فائلر ہونے کے بعد یا ویسے ہی، یہ ویسے بزنس پرسن کے لیے آتا ہے کہ وہ بک کیپنگ نہیں کرتے، مطلب کہ اپنے جو ان پٹس ہیں
آمدن اخراجات وغیرہ ان کی لکھت نہیں ہوتی، ان کے پاس رجسٹر نہیں بنا ہوتا، اور اس کی وجہ سے پھر ان کو یہ نقصان بیئر کرنا پڑ جاتا ہے کہ سال کے اینڈ پہ جب انہوں نے ریٹرن فائل کروانی ہے تو ان کے پاس پورے سال کا ڈیٹا نہیں ہوتا۔ جو کنسلٹنٹس ہیں وہ تو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ سے اور باقی تمام معاملات سے آپ کی بک کیپنگ وہ خود بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آپ کی ریٹرن فائل کر لیتے ہیں۔ لیکن جو کلائنٹس اپنی ریٹرن خود فائل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بک کیپنگ کیسے کرنی ہے اور اس کو بنانا کیسے ہے سال کے اینڈ میں، تو اس کی وجہ سے پھر وہ غلطی کر دیتے ہیں اور غلطی میں وہ نقصان برداشت کرنا پڑ جاتا ہے ان کو۔ اس کے علاوہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 جو ڈیل کرتا ہے انکم ٹیکس کو، اس کی کمپلائنس یعنی کہ اس کی تابعداری، اس کی فرما برداری یہ ہر فائلر پہ لازمی ہے۔ جو بھی انکم ٹیکس کے لاز کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو جرمانہ ہوتا ہے، اس کو سزا ملتی ہے۔ اسی طرح جو سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں ان کو سیل ٹیکس ایکٹ 1990 کی کمپلائنس کرنی پڑتی ہے۔ اگر وہ ان قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ایف بی آر گاہے بگاہے اپنے سرکولرز ایشو کرتا ہے جس میں وہ حکم نامے صادر فرماتا رہتا ہے جس کی کمپلائنس لازمی کرنی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس کی کمپلائنس نہیں کرتے تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جیسے آج کل ایف بی آر نے سرکولر جاری کیا ہے کہ جتنے بھی سیل ٹیکس کے پرسنز ہیں وہ بیلنس شیٹ جمع کروائیں، ادروائز ان کی سیل ٹیکس کی ریٹرن جمع نہیں ہوگی۔ تو اس طرح اپڈیٹس آتی رہتی ہیں، تو ان اپڈیٹ سے آپ نے اپنے آپ کو آگاہ رکھنا ہے۔ یہ ہے وہ ویڈیو جس کی میں بات کر رہا تھا، اس کو آپ ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو فائلر سے متعلق بہت ساری انفارمیشن ملے گی۔ فائلر ہونے سے پہلے آپ کو جن چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ان چیزوں کے بارے میں اپنے آپ کو بخوبی آگاہ کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔